بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جو شروع کیا ہے تو یہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان للہ تعالی آیات فی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یقتضی جو انسان کو لے جاتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، الناظر فیہا، جو کوئی اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے، الہ، اور اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ان اللہ لہ الحجۃ البالغہ، کہ اللہ تعالی کی طرف سے پوری دلیل اس بات کی ہے، موجود ہے، فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو شریعت کا جو پابند کرتا ہے، قرار دیتا ہے، تو اس میں خدا کی طرف سے پوری عدل، انصاف اور مہربانی کی بات ہے۔ فانظر الی الاشجار، سو آپ غور کیجئے درختوں کی طرف، وَأَوْرَاقِهَا وَأَزْهَارِهَا وَثَمَرَاتِهَا، اور ان درختوں پر جو پتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اور نتیجے میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَا فِي كُلِّ ذَلِكَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْمُبْصَرَةِ وَالْمَذُوقَةِ وَغَيْرِهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جو چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہے اور جو چیز آپ چکھتے ہیں اور آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، فَإِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ أَوْرَاقًا بِشَكْلٍ خَاصٍ، تو مختلف جو درخت اور پودے ہیں ان کے پتوں کی شکل مختلف ہے، وَأَزْهَارًا بِلَوْنٍ خَاصٍ، اور ایسے ہی جو پھول پڑتے ہیں ان سب کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ثمر اور پھل جو پڑتے ہیں مختصۃً بطعوم، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہے، وَبِتِلْكَ الْأُمُورِ، اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے ایک شخص جان سکتا ہے کہ یہ فلاں پھول اور پودا یا اس درخت کے پتے ہیں۔ وَهَذِهِ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں تابعۃ للصورۃ النوعیۃ، یہ جتنے ذائقے آدمی محسوس کرتا ہے اور جتنا وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یہ سب کا سب اصل میں تابع ہے اس صورت نوعیہ کے کہ یہ نوع کیا ہے، مرتبیت، اور وہ نوع چپتی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ، اور پھر اس نوع کی ایک خاص صورت ہے۔ وَقَضَى اللَّهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ بِأَن تَكُونَ هَذِهِ الْمَادَّةُ نَقْلَةً، مثلا اللہ تعالیٰ کا مثلا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کیٹیگری اور نوع بنائی ہے کھجور کے درخت کی، تو اب جتنی بھی صفات کھجور کی پائی جائیں گی یہ آپ کو اس کے پتوں سے ہر چیز سے معلوم ہوں گی، اور تفصیلی فیصلے کے ساتھ ایسے پھل ہوں، پتے ہوں، خدا نے اس ساری چیز کو نظم میں رکھا ہے۔
ومن خواص النوع، اور ہر نوع کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ما یدرکہ کل من لہ بال، اور ہر شخص جس کے پاس کچھ عقل اور شعور ہے وہ اس نوع کی خصوصیت دیکھ کر جان لیتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ البتہ ومن خواصہ، اس نوع میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اسے جان لے۔ المعی الفطن، لیکن جس شخص میں گہری سوچ ہوتی ہے اور جو بہت اچھا سمجھنے والا ہوتا ہے وہ اس نوع کو بن بتائے بھی جان لیتا ہے۔ کتاثیر الیاقوت، آپ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے یاقوت ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کو اگر کوئی آدمی اپنے پاس رکھے بالتفریح و تشجیع، تو یاقوت کی خصوصیات میں سے ہے کہ آدمی خوشی محسوس کرتا ہے اور بہادری کے جوہر سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہو۔ ومن خواصہ، اور اسی طرح نوع کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ سارے افراد کے لیے عام نہیں ہوتی، بلکہ یوں بھی ہوا کرتا ہے کہ نوع میں بعض اوقات وہ مادہ پایا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پایا جاتا ہے، اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اہلیلج، حلیلہ، زر، اس کی خصوصیات کو دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکے، مگر جو حکمت کا کام جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس اہلیلہ کو ہاتھ میں اگر کوئی رکھے گا، من قبض علیہ بیدہ، جو اپنے ہاتھ میں اسے رکھے گا اس کا پیٹ نرم ہو جائے گا۔ ولیس لک ان تقول، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ لما کانت ثمرۃ النخل علی ہذہ الصفۃ، کہ یہ کھجور میں یہ صفت کیوں پائی جاتی ہے۔ فإنہ سوال باطل، یہ سوال بالکل بیکار چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ماہیت کو جو پیدا کیا ہے تو اس میں اس کے خواص رکھ دیے ہیں، لا یطلب بہ لما، اور کیوں کا سوال اس پر نہیں اٹھتا۔ ثم انظر الی اصناف الحیوان، اور پھر تم حیوان پر غور کرو گے تو حیوانات پر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو یہی چیز وہاں بھی ملے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر بات یہ چھیڑی ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کا پابند کیوں ہے، اور انسان کا نفس بنیادی طور پر آزادی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی قدغن اور پابندی اس پر نہ لگے اور وہ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ لیکن اللہ نے انسان کو نہ صرف یہ کہ پابند کیا ہے بلکہ بعض چیزوں میں جکڑ دیا ہے کہ انسان اس حیثیت اور اس حد کو کراس نہیں کر سکتا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کائنات پر غور کریں تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں بہت آسانی سے اور بہت عمدہ طریقے پر سمجھاتے ہیں، اور بات تو ہے اصل میں انسان کی، لیکن انہوں نے شروع کیا اسے پتوں سے، درخت سے، اور پھر اس کے بعد وہ تدریجاً آگے چل کر حیوانات کی بحث کریں گے، پھر اس کے بعد انسان کی بات کریں گے کہ انسان ان چیزوں کا پابند کیوں ہے۔ اب یہاں سے انہوں نے جو ذکر شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ سمجھنے والا انسان اس سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بڑی آیتیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ آیات کا مطلب ہے نشانی۔ قرآن کریم میں جو یہ آیت آتی ہے اس کا مطلب ہے علامت، اور پہلے زمانے میں جب قرآن پاک لکھا جاتا تھا تو اس میں ہر جگہ پر علامت متعین نہیں تھی،
اور چونکہ قراءتیں مختلف ہوئیں اس لیے مختلف قراء نے مختلف جگہوں پر وقف کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت یہاں پر پوری ہوتی ہے، اور دوسرے قراء نے کہا کہ یہ آیت یہاں پر پوری نہیں ہوتی بلکہ یہ اگلا ٹکڑا بھی اسی کے ساتھ متصل ہے۔ اب جہاں پر آیت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے جو اردو ہندسے ہیں ان میں سے 5 کا ہندسہ وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ فگر اگر آپ دیکھیں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں تو کئی جگہ پر یہ 5 کی فگر بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے دل کی شکل بناتے ہیں ایسے 5 کو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک ناواقف آدمی سوچتا ہے کہ یہ 5 کیوں لکھا گیا ہے؟ حقیقت اس کی صرف اتنی سی ہے کہ وہ علامت متعین کی گئی کہ یہاں پر کسی نہ کسی اور قاری کا اختلاف ہے اور وہ اسے پوری آیت یہاں پر سمجھتا ہے۔ اس کی بہت آسان مثال سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیے تو انعمت علیہم، اس کے بعد آپ کو اوپر 5 کا حرف ملے گا، اور یہ جو رقم ہے، یہ جو ہندسہ ہے، یہ اسی طرح متعدد جگہ پہ آیا ہے۔ جس آیت پر سب کا اتفاق ہے وہاں گول دائرہ ہے، اور گول دائرہ اصل میں تھا تا کی نشانی، تمت کہتے تھے، یعنی بات پوری ہو گئی۔ اس تمت اتنا بڑا لکھنے کی بجائے وہ گول تا لکھ دیتے تھے عربی قاعدے کے مطابق، ہوتے ہوتے وہ تا کے 2 نقطے تو اڑ گئے اور وہ گول دائرہ رہ گیا۔ اس دائرے میں نمبر ڈال دیا گیا کہ 1 نمبر آیت ہے، 2 نمبر آیت ہے، 3 نمبر آیت ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں 7 آیات ہیں۔ وجہ کیسے طے شدہ ہے؟ خود قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو بار بار ہر نماز میں رکعت میں انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ تو اب انسان ان 7 آیات کو جب پورا کرنے بیٹھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کو نکال دیا جائے تو باقی 6 آیات بچتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہو گئی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5 ہو گئی، اور صراط الذین سے لے کے ولاضالین تک یہ پوری ایک آیت بنتی ہے۔ یہ 6 آیات ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ فاتحہ 7ویں آیت ہے، اور ابتدا میں بسم اللہ کے سورہ فاتحہ میں شامل نہ ہونے کے بہت بڑے بڑے حضرات قائل۔ خود حنفی فقہا میں بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں جو بسم اللہ کو اس میں شامل نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر حصہ مانیے 7 آیات آسانی ہو گئی، حصہ نہ مانیے تو 7 آیات کیسے پوری کیجئے؟ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ انعمت علیہم پہ پہنچ کے ایک 5 کا حصہ لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انعمت علیہم یہ ایک آیت ہے، اور پھر غیر المغضوب سے شروع ہو کے ولاضالین تک کی آخری آیت 7ویں بنتی ہے۔ تو آیا کا مطلب تو تھا نشانی، کہ آیا کا مطلب علامت، کہ یہاں پر فل سٹاپ ہے، یہاں پہ اتنا یہ بات پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ 5 کا حصہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں ملے گا۔ سورہ بروج میں فوز الکبیر یہاں پر پہنچ کے آیت بہت سے ائمہ کے نزدیک ہے، اس سے پہلے آیت ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو آیت کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، اور آیت کہتے ہیں فتح کو۔ مثلاً آپ کسی آدمی سے پوچھئے کہ فلانے کا گھر کہاں ہے تو وہ اس کا پتہ بتائے گا کہ پتہ اس کا یہ ہے، فلاں جگہ چاہیے، روڈ ہے، اس سے کو کراس کیجئے، گلی نمبر اتنے ہیں، اسٹریٹ نمبر اتنی ہے۔ آیت فتح کو بھی کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی اللہ کا پتہ پوچھے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا کا پتہ کہاں سے ملے گا، تو کوئی کہے اللہ تعالیٰ فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں گلی میں چلے جاؤ، محلے میں چلے جاؤ، معاذ اللہ، تو خدا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ رہتا ہو، اس کا کوئی جسم ہے جو زمانے اور مکان کی قید میں ہے، بلکہ اللہ کا پتہ اگر پانا ہو، اللہ کا پتہ دیکھنا ہو کہ خدا کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی آیات، اتنی نشانیاں اس دنیا میں کہ ان نشانیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے بڑا آسان ہے خدا کا پتہ دریافت کرنا۔
ہر چیز میں خدا کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کے کس پتے کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایک چیز تمہیں خدا کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ان کاموں کو کر سکے۔ تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے کہا یقتدی الناظر، جو دیکھنے والا ہے اس کو خدا کی نشانی بتاتی ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کہاں ہے، اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان اللہ لہ الحجۃ البالغہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری اس بات کی دلیل اور ثبوت موجود ہے فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شریعت کا پابند کرے۔ خدا کی نشانیاں دیکھو اور خدا کی نشانیوں سے تم ان چیزوں تک پہنچو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی شرح میں آپ دیکھیے کہ کتنی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کا پابند کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے خدا نے اس بات کا آدمی کو پابند ٹھہرایا کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل کیے، شریعت اس کے مطابق بتاتی ہے کہ والد اور والدہ میں سے کس کی اطاعت ضروری ہے، اور پھر فقہا اجتہاد اور استنباط کر کے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر وقار، عزت، احترام ان چیزوں کا مسئلہ آ جائے، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، باپ کی بات مانی جائے گی۔ پبلک ڈیلنگ کا مسئلہ آ جائے، باپ کی بات مانی جائے گی، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ میں باہر اس کی عزت ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظام چلتا ہے، محلے میں عزت باقی رہتی ہے، رشتہ داروں میں عزت باقی رہتی ہے۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں باپ کا حکم نہ مانے تو لوگ کہیں گے کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی عزت نہیں ہے تو ہم اس کی عزت کیوں کریں۔ اور اس کے علاوہ خدمت کا جب موقع آ جائے تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ خدمت میں ماں کی خدمت کی جائے گی، باپ دوسرے درجے پہ چلا جائے گا۔ مثلا ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں، اب پانی چاہیے تو ماں کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اسے پانی دیا جائے بنسبت باپ کے کہ وہ مرد ہے، ممکن ہے طاقت اور قوت کیا ماں کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہوگی، اٹھ کے پانی پی لے گا، صبر کر لے گا۔ ماں جو ہے وہ عورت ہونے کی وجہ سے اتنا صبر نہیں کرے گی، وہ اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے جلدی بول پڑے گی۔ جو خدمت کا مسئلہ آیا تو شریعت نے کہا کہ عورت کا خیال رکھو، اور جو باہر کی عزت کا مسئلہ آیا تو شریعت نے کہا باہر کا خیال رکھو۔ تو اس کی یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں، یہ سب شرائع نے آپس میں شریعتوں نے انہیں منضبط کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا ہے، کیونکہ انسانی نظام زندگی کا اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب اس کی ایک اور مثال لیں، شریعت نے قانونی طور پر عورت کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے۔ عورتیں بہت اس مسئلے کو جس عورت کو پتہ چل جائے وہ بیان کیے بغیر رہتی ہی نہیں کہ میرے ساس اور سسر کی خدمت اللہ نے میرے ذمے کی، شریعت نے لگائی نہیں، نہ کہیں حدیث میں آیا نہ کہیں قرآن میں آیا میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کیوں کروں۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پوری اس کے پیچھے ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہوا کرتی تھی شادیاں، آبادیاں کم تھیں، لوگ 10-10 کنال کے گھر بنا لیتے تھے، حویلیاں بنا لیتے تھے۔ وہی گھر ہے، ایک آدمی کا گھر ہے، اسی میں اس کی فصل بھی لگ جاتی تھی، اسی کے پچھواڑے اس کے لیے سبزی کی چیزیں لگ جاتی تھی، گھر کے ساتھ لان بن جاتا تھا، شام کو ٹہلنے کی جگہ بن جاتی تھی۔ 10-10 کنال کے گھر عام آدمیوں کے بھی ہوا کرتے تھے۔ آبادیاں کثرت سے بڑھ گئیں، جب آبادیاں بڑھی ہیں تو اب ہر بچے کے لیے باپ گھر مہیا کر دے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ 4 بچے ہیں، چاروں کے لیے اب 4 کوٹیاں باپ پوری زندگی پہ لگا رہے تو نہیں بنا سکتا۔ تو ان حالات میں اب اس مسئلے کو ہر جگہ بیان کرنا کہ ساس اور سسر اس کی خدمت نہیں ہے اور میں نہیں کرتی، تو دوسری طرف یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کا علاج اور معالجہ یہ شوہر کے ذمے نہیں، اس مسئلے کو نہیں دیکھتی۔ اسے کہے کہ اب آپ یہاں بچے کی ولادت متوقع ہے، میرے ذمے کچھ نہیں، خود اپنا بندوبست کرو۔
اگر تم نہیں کر سکتی تھی، اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتی تھی، تو تمہیں روک دینا چاہیے تھا کہ یہ پروسیس اور عمل شروع ہی نہ ہو۔ اس وقت تو تم کچھ نہیں بولی، اب جب بچے کا وقت آ گیا تو اب تم کہتی ہو پیسے تو میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت ہی کا حکم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے، اور بنیاد یہ ہے کہ شریعت شوہر اور بیوی کے مال کو الگ الگ قرار دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو عورت کا پیسہ ہے وہ اس کا ہے، شوہر اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ جو شوہر کا اپنا پیسہ ہے، بیوی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی، تو بیوی کو بھی شعور ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ سارے مسائل کتابوں کی حد تک تو صحیح ہیں، لیکن عملی زندگی میں اب مسلمان جس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، یہ مسائل اس طرح نہیں حل ہو سکتے، اور نہ اس میں کوئی ربط و ضبط رہتا ہے۔ مگر اصل شریعت کو دیکھیں تو جو نظام خدا نے بنایا تھا، اس نظام میں اللہ نے لوگوں کو سہولتیں دی تھی۔ چودہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو تم دیکھو اور اس پہ تم غور کرو گے تو اللہ کی طرف سے پورا معاشرہ ایک انضباط کا حق اور کیفیت رکھتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھیں، یہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ ذکر ہو چکا، صرف اس لیے اس کی طرف اشارہ کر کے چلتے ہیں آگے، اور وہ یہ کہ اسلام نے انسان کو عاقلہ کا پابند کیا ہے۔ عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وراثت جہاں جہاں پر تقسیم ہوتی ہے، اس کا خاندان، وہ سب کے سب اس بات کے پابند ہیں کہ اگر لڑکے نے قتل کر دیا تو اس کی دیت وہ سارے مل کے ادا کریں گے، چچا ہیں، ماموں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیلات اس کی لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قتل خطا میں اس پر جرمانہ ہو گیا اور حکومت نے کہا کہ دیت تم اس کی ادا کرو۔ فرض کیجئے 10 لاکھ روپے پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے قتل کر دیا، لہذا 10 لاکھ روپیہ یہ دے گا تو ہم وہ خون معاف کرتے ہیں۔ اب یہ 10 لاکھ روپے پورے کیسے ہوں گے؟ شریعت نے اس فرض کو عاقلہ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ باندھا ہے کہ خاندان 10 لاکھ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو ان پہ 80,000 قرض تھا، اور یہ قرض تھا بیت المال کا۔ بیت المال کا ایک ایک پیسہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ بیت المال سے پیسہ لیتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں جو نفع ہوتا تھا اس نفع کو وہ آدھا جس بھی ریشو سے لیتے تھے اتنا وہ واپس کر دیتے تھے اور اتنے سے تجارت کر لیتے تھے۔ یہ شریعت نے سب کو اجازت دی ہے۔ ہمارے زمانے میں بینکنگ کا سسٹم ہے، وہ کوئی آدمی ہے، وزیر ہے، سفیر ہے، کچھ ہے، وہ جائے اور اتنے پیسے بینک سے نکلوا لے، اس سے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے اور 10 لاکھ سے وہ تجارت کرے، اور جو نفع اور نقصان ہے حکومت کا بھی اس میں حصہ ہے، اس فرد کا بھی اس میں حصہ ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ اپلیکیبل نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ وزیر ہی نہیں رہے اور وہ لوگ ہی نہیں رہے جو یہ ایمانداری سے کام کریں، بلکہ وہ آخر پہ شو کر دے گا کہ یہ سارا پیسہ تو گورنمنٹ کا ڈوب گیا، یا پھر کیا ہوگا کہ کروڑوں روپے کے قرضے لے لیے اور گورنمنٹ سے کہہ کے معاف کرا لیے۔ اب تو یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر صحابہ رضی اللہ عنہ میں خلافت راشدہ میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ پیسہ لیتے تھے سرکاری اور بیت المال سے لے کے، پھر اس سے تجارت کرتے تھے، اور تجارت کرنے کے بعد پیسے کو لوٹا دیتے تھے نفع سمیت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے قرضے لیے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے قرضے دیتے بھی تھے، اور وہ مسلمانوں میں اس بات کے خواہاں تھے کہ ایماندار لوگ آگے آئیں اور تجارت کریں۔ ہند جو تھی انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قرضہ مانگا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قرضہ دے دیا۔ یہ ہند وہی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چاک کر دیا تھا اور یہ سارا کچھ کیا تھا۔ ہند حاضر ہوئی اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے 4000 سکے دے دے قرض کے طور پہ، اور ہند جو تھی وہ بڑی بڑی خصوصیات تھی ان میں، وہ کرتی تھی تجارت۔ 4000 سے انہوں نے کچھ سامان تیار کیا، قبائل میں مختلف جگہ جا کر بیچا اور واپس آئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قرض دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیسے واپس کیجئے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین وہ تو نقصان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اگر مجھ سے یہ کہا ہوتا کہ میں مزاربت کی بنیاد پر لے رہی ہوں تو میں تمہیں پیسہ دیتا، تجارت میں نقصان ہو جاتا، کوئی پرواہ نہیں تھی، بیت المال میں پیسہ واپس نہ آتا،
لیکن آپ نے درخواست دی تھی قرض کے لیے مجھے کہا تھا، تو قرض تو پورا لوٹانا چاہیے۔ بڑی ناراض ہوئی، بہت باتیں انہوں نے کی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پائی وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائی۔ فرمایا دیکھو دو ہی صورتیں تھی چھٹنے کی، یا تو یہ تجارت ہوتی اور یا میرا ذاتی روپیہ ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اتنی احتیاط تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ میں گورنر تھے اور انہوں نے کوئی پیسے بھجوانے تھے مدینہ منورہ، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں کو پیسے دیے، ان کا یہ پیسے لے جا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو دے دینا۔ عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر یہ دونوں بھائی پیسے لے کے چلے، تو عبید اللہ نے کہا کہ کئی پیسے راستے میں ضائع ہو گئے تو والد صاحب کی طبیعت کو تو جانتے ہو، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا، ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ اس سے تجارت کر لیں اور تجارت میں جو نفع و نقصان ہو ہم جا کر کہہ دیں گے کہ حضرت یہ ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، گھوڑے وہاں سے خرید دیے، جا مدینہ منورہ پہنچ کے اور پیسے جب پیش کیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ سرکاری پیسے سے تم تجارت کرنے لگ جاؤ، کتنا منافع ہوا ہے؟ ان کا اتنا منافع ہوا ہے، فرمایا لاؤ وہ پیسے بھی اور بیت المال میں داخل کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور عبید اللہ جو تھے انہوں نے ہمت کی تھوڑی سی اور کہنے لگے کہ والد یہ پیسے جو تھے ہم نے اسے تجارت میں لگایا تھا اور تجارت میں لگانے کی وجہ سے جو نفع ہوا ہے آدھا بیت المال لے لے اور آدھا۔ آپ نے فرمایا تجارت کی تو بات نہیں ہوئی تھی، بات تو اس کی تھی کہ تم پیسے میرے پاس پہنچاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اگر نقصان ہو جاتا تو کیا آپ معاف کر دیتے؟ پھر تو آپ کہتے کہ تجارت کی تھی، مسلمانوں کا پیسہ ڈوب گیا، ڈبو آئے ہو، یہ پیسے بھی داخل کرو۔ تو جب تجارت پہ آپ اس وقت حق رکھتے تھے ہم پہ جرا کرنے کا، تو آج نفع ہوا ہے اس حق کو آپ باقی رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ان کا امیر المومنین سے مضاربت قرار دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا یہ تمہاری دلیل ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے کم ہوتے اور ڈبو آتے تو میں مسلمانوں کا مال بچانے کے لیے اسے مضاربت قرار نہ دیتا، اسے کہتا یہ امانت اور پیسے ایسے تھے تم نے کیوں خرچ کیے، لیکن اب جب تم نفع لائے ہو تو چلو اتنا نفع تو بیت المال میں داخل کرنا، پھر بھی مسلمان کا فائدہ ہے کہ ادھر پیسے آئیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ ان حضرات کے ہاں شریعت کا پورا ایک نظام تھا، جس نظام کے تحت انہوں نے دنیا کو چلایا اور جس نظام کے تحت وہ چاہتے تھے کہ ادارے چلیں۔ اور عمر واقعہ یہی کہ ادارے حکومتیں اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ لوگ اس کے لیے قربانی نہ دیں۔ سر سید نے جو کچھ بھی کیا اور ان کے علی گڑھ میں جو کچھ بھی پڑھا اور پڑھایا گیا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی ملک میں جو کچھ بھی علی گڑھ والوں نے کیا، اس سے قطع نظر اب اس ادارے کو کتنا ہی خراب کہیے، مسلمانوں کے حق میں کتنے ہی نقصان دہ کہیے، لیکن اس کے جو لوگ اس کو قائم کرنے والے تھے انہوں نے ایک ایک چیز کا دھیان کیا، ایک ایک بات کا دھیان کیا۔ 1925 میں تنخواہوں کا مسئلہ اٹھا اور تنخواہوں کا بہت بڑا مسئلہ اٹھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تنخواہیں دینے کے لیے نہیں تھی۔ نواب مزمل اللہ خان تھے شیروانی مرحوم، انہوں نے 1925 میں 1 لاکھ روپیہ نکال کے دیا اور انہوں نے کہا یہ لو ادارہ چلنا چاہیے، میری ذاتی رقم جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ادارے قوم کو چاہیے۔ تو 1925 کا 1 لاکھ روپیہ جب سونے کی قیمت 100 روپے تولے سے بھی کم تھی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے حساب سے وہ کتنا پیسہ بنتا ہوگا، کتنا سونا بنتا ہوگا، تاکہ ادارہ چلے، اور ادارہ چلا اور ادارے ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اب ہمارے یہاں لوگ آغا خان جو کراچی میں ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، بہت لوگ ملیں گے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہ آغا خان میں نہیں جانا، وہ غیر مسلموں کی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اسلام کے داعی اور اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ایسا ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپس میں مل کے پیسے جمع کر کے کوئی ایسا ادارہ بنا لیں اور پھر ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ اس ادارے میں نہ جائیے، ہمارے ادارے میں آ جائیے، کام کچھ نہیں کرنا، خود کوئی کام نہیں کرنا
اور اگر کوئی غیر مسلم کر گزرے تو پھر اسے تو غیر مسلم کہنا بھی محل نظر ہے، لیکن کوئی کر گزرے تو دبا کے اس پہ تنقید کرنی ہے کہ کسی طرح وہ ناکام ہو جائے، خود بھی کچھ نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دینا۔ یہ ایک مینٹلٹی ہے جو مذہبی طبقات میں بہت شدت سے رواج پڑ گئی۔ آپ خود بھی کام کیجئے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ علی گڑھ جو تھا یہ صرف ایک کالج تھا۔ 1910 میں جو موجودہ آغا خان ہیں، ان کے دادا نے کہا علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر میں کہ مجھے علی گڑھ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک نوجوان آپ مجھے دے دیں اور میں آپ کو اگلے سال اس نوجوان کے ساتھ مل کے اسے یونیورسٹی بنا دوں گا۔ جو ڈائریکٹر تھے، جو سب اساتذہ تھے، اسٹاف تھا، ان کے جی کون چاہیے؟ انہوں نے کہا شوکت علی کو 1 سال کی چھٹی دے دیں۔ محمد علی جوہر اور شوکت علی دونوں بھائی تھے نا تحریک خلافت میں، تو شوکت علی کو جو انہوں نے چھٹی دے دی 1 سال کی، شوکت علی کے ساتھ وہ سال بھر ہندوستان میں گھومے، ایک جگہ پر گئے، چندہ جمع کیا، پیسے جمع کیے اور اگلے سال لا کر یونیورسٹی کو غالباً اس زمانے میں 25 لاکھ 30 لاکھ اب یاد نہیں، لیکن اتنی بڑی رقم انہوں نے پیش کی۔ کنوکیشن ہوا تو انہوں نے کہا جی 1 سال کی چھٹی پوری ہو گئی، یہ لے لیجیے اپنا پیسہ، اس کو یونیورسٹی بنائیے۔ 300 کے قریب گاؤں اس پیسے سے خریدے گئے اور یونیورسٹی کو وسیع کیا گیا اور یہ جا کر علی گڑھ بنا۔ اتنے قابل لوگ تھے اس کے چلانے والے۔ یہ نواب مظفر اللہ خان صاحب مرحوم کی ہم نے آپ کو مثال دی، ایک اور تھے سر شاہ سلیمان تھے۔ 4 سلیمان ہندوستان میں ہوئے، ایک سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ہوئے، وہ اپنا مسلک تھا ان کا، اور دوسرے جو تھے سلیمان، وہ منصور پوری سلیمان صاحب وہ تھے وہ جنہوں نے رحمت اللہ عالمین لکھی ہے اور وہ اہل حدیث میں سے تھے۔ تیسرے سلیمان تھے جو بریلوی مکتبہ تعلق سے رکھتے تھے، فکر ان کی ایسی تھی وہ بھی، اور چوتھے سلیمان بھی تھے۔ یہ سلیمان جو ان میں چیف جسٹس تھے الہ آباد کے چیف جسٹس ہونے کے باوجود وہ جمعے کے دن اپنا کام پورا کر کے وہاں سے چلتے تھے، علی گڑھ پہنچتے تھے، 2 دن اپنا علی گڑھ کا کام جم کے کرتے تھے اور اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے علی گڑھ میں اور سوار ہو جاتے تھے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ ناشتہ جو آخر پہ کرتے تھے تو بچوں کی بچی ہوئی روٹیاں، بچا ہوا سالن کیسے دے دو، وہ کھاتے تھے، رسید اس کی باقاعدہ کٹواتے تھے کہ اتنے پیسے کا کھانا میں نے کھایا، اتنے پیسے جمع کرائے اور چپ کر کے بیٹھے اور الہ آباد چلے گئے۔ پھر الہ آباد میں جا کر کوٹ لگتی تھی تو سوموار پیر سے لے کے اور جمعے تک کوٹ وہ چلاتے تھے، پھر آتے تھے۔ یہ سارے کے سارے سسٹمز تھے جو مسلمانوں نے چلائے ہیں۔ علی گڑھ کی بات آئی گئی ہے تو بات رہی جاتی ہے۔ نواب محسن الملک کو دیکھیے، محسن الملک سر سید کے رائٹ ہینڈ تھے۔ اب بھی ان سب لوگوں کی قبریں ایک جگہ علی گڑھ میں دیکھیں گے آپ تو بڑی چیزیں یاد آتی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا اپنی دانش میں مسلمانوں کے لیے کام کیے۔ محسن الملک کا یہ حال تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے عہدے پر رہے اور جس دن وہ یعنی وہاں سے ریٹائر ہو کے چلے ہیں تو اب نہ جانے کے لیے پیسے ہیں، نہ سامان اٹھانے کے لیے کلی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ مزدور کو کچھ دے سکتے ہیں، سارا سٹاف کھڑا ہے اور چپ کر کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا محسن الملک اب جاتے کیوں نہیں؟ کسی بے تکلف دوست سے پوچھا تو کہنے لگے تانگے کا کرایہ کہاں سے دوں گا، ٹکٹ لوں گا تو آگے الہ آباد جانے کے لیے پیسے چاہیے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کسی نے پوچھا پیسوں کا کیا کیا؟ اتنا عرصہ جو تنخواہ لیتے رہے 20-30 سال جو سارا وقت گزارا، کہنے لگے سب طلباء پہ خرچ کر دیتا تھا ادارے پہ، میں نے تو کبھی پیسہ رکھا ہی نہیں۔ تو یونیورسٹی نے چندہ کر کے پیسے دیے کہ جناب والا یہ پیسے لیجیے اور گھر تشریف لے جائیے۔ یہ سب کیا تھا کہ پورے سسٹمز ہیں اور اس میں لوگوں نے اپنی جانیں کھپا دی، مال کھپا دیا، تب جا کر آپ کو کچھ لوگ ایسے ملے جن لوگوں نے دنیا میں نام پیدا کیا، اچھا یا برا۔ لیکن پاکستان میں 70 تک علی گڑھ کے یہ طلباء چلاتے رہے ہیں، 70 کے بعد بھی بلکہ 75 تک بھی کہیے تو کچھ بری بات نہ ہوگی، مبالغہ نہ ہوگا۔ سب علی گڑھ کے پڑھے لکھے تھے، اسلام آباد بھرا ہوا تھا علی گڑھیوں سے۔ یہ سیکٹریز وہاں کے یہ سارے آواز دوست جو لکھی ہے انہوں نے، یہ مسعود جو ہیں مختار مسعود، یہ علی گڑھی کے تو پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کراچی کے مشہور جو مزاح نگار ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ نہیں یوسفی علی گڑھ ہی کے تو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے BCCI
یہ سارا وہی کا تو فیض ہے جو بینک قائم ہوا تھا، یہ سب لوگ وہیں کے پڑے ہوئے ہیں، آغا حسن آبادی، یہ سب لوگ ادھر کا ہی فیض تھا۔ ان میں نسیم انصاری تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جواب دوست، ملتی نہیں میاں، کسی کو ملے تو پیسے لے لے ہم سے، بہت تلاش کی ہمیں ملی نہیں، انڈیا میں تو ہوگی لیکن یہاں نہیں ملی، انڈیا میں بھی نہیں ملی، لیکن سنا ہے بڑی مارکے کی کتاب ہے، وہ بھی وہیں علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سب لوگ جو چلے ہیں ان سسٹمز میں، ان چیزوں میں آدمی غور کرے کس چیز نے چلایا ہے، اس کی بیک پہ اسلام ہے، اس کی بیک پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اعمال ہیں، اس کی بیک پہ وہ شریعت کے قوانین اور چیزیں ہیں جن چیزوں کو انہوں نے مقدم رکھا اور ان چیزوں پر انہوں نے کام کیا کہ کس طرح ملک کو چلایا جاتا ہے، کس طرح اداروں کو چلایا جاتا ہے، اور یہی چیز تھی جو سامنے آئی۔ اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نشانیوں کو تم دیکھنا چاہو تو بہت نشانیاں تمہیں اس کائنات میں ملیں گی، افراد ملیں گے، باتیں ملیں گی، یہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ ایک سسٹم کو نافذ کرنے کی کوششوں میں رہے اور کامیاب بھی رہے۔ ایک اس کی مثال آپ سے عرض کریں، امریکہ کے نظام پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ جب امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو اپنے سیکرٹریز تک خود لے کے آتا ہے، اپنے منسٹرز خود لاتا ہے، سیکرٹریز تک خود لے کے آتا ہے، ادارے افراد کو بناتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ نے آتا ہے تو 4 سال بعد ان کے کورسز پورے ہو کے ایک کھیپ اس کے ساتھ نکلتی ہے، وہ پریزیڈنٹ کو خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے افراد ہیں، یہ آدمی اس چیز کا ماہر ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو ہم آپ کے سامنے پریزنٹیشن ہوتی ہے، اسے اعتماد ہوتا ہے کہ اچھا یہ لوگ ہیں، انہیں لے لیا جاتا ہے، اور پھر اس سسٹم میں پریزیڈنٹ اکیلا کیا کرے، پوری ایک ٹیم بنائی دی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں ایک مرتبہ یہ سوال اٹھا تھا، اور مسلمانوں میں یہ سوال اٹھا کہ اگر کسی دن میدان جنگ میں چیف جو ہے آرمی کا وہ شہید ہو جائے، امیر المومنین کو کوئی شہید کر دے، جو اس ملک میں دار و مدار ہے، نظام سارا چلاتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ اور شہید ہو جائیں، فرض کرو تو حکومت میں خلا پیدا ہو جائے گا، کون سنبھالے گا حکومت کو؟ تو انہوں نے کہا ایک ادارہ بنانا چاہیے۔ ادارہ بنا اور بغداد میں کچھ عرصے کے بعد ہر وقت 100 آدمی ان کے پاس تیار ہوتا تھا کہ اگر مملکت پہ کوئی ملک میں کوئی ایسے کرائسس آ جائیں تو یہ ہمارے افراد ہیں، یہ آگے بڑھ کے ملک کو سنبھال لیں گے۔ حکومت بھی ان کی سرپرستی کرتی تھی، وصیتیں لکھی جاتی تھی کہ یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے نے امت کو یا مسلمانوں کو سنبھالنا ہے۔ اب آپ کے ہاں وزیر نہیں ملتا ڈھنگ کا، نتیجہ یہ کہ جس وزیر پہ الزامات ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے دور حکومت میں فلاں کے یہ کیا، اگلی حکومت پھر اسے لے لیتی ہے، پھر وہی آدمی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہی خاندان ہے جو آگے آ کے پھر بڑھ کے چہرہ تبدیل ہو گیا، پھر وہی سنبھال لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ افراد تیار کرنے کے ادارے نہیں رہے، ورنہ افراد تیار کرنے کے اگر ادارے ہوں اور لوگ ہمت کریں، ہم نے افراد تیار کرنے کے ادارے بنانے ہیں، اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں نظر آئیں، حتیٰ کہ آپ مالی ڈھونڈنے نکل جائیں تو مالی نہیں ملتا، باورچی نہیں ملتا، اچھا مفتی نہیں ملتا، اچھے مولوی صاحب نہیں ملتے۔ مفتی سبحان اللہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اردو کے فتوے دیکھ دیکھ کے فتوے دیتے ہیں، مولوی اور مفتی اور اردو کی کتابیں دیکھیں تمہارا بھی اس سے کام کیا ہے؟ متقدمین نے جو کچھ لکھا ہے اصل میں تو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے اور ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں نے ایسا فتویٰ دیا، دارالعلوم دیوبند سے ایسا فتویٰ، دارالعلوم کی عزت سر آنکھوں پہ، لیکن یہ کوئی علم کا معیار ہے کہ اردو کی کتابیں دیکھ کے کہ مفتی فتوے لکھیں اور دیں؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ جو افراد سازی ہے وہ ختم ہو گئی، اور افراد سازی کے ختم ہونے کی وجہ سے پوری امت میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ جس شعبے میں لوگ نہیں رہے، حتیٰ کہ موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو شہر میں موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے نہیں ملتے، وہ آپ کے موٹر سائیکل پہ تجربہ کرتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہوا کرتی ہے، یہ چیز، پھر وہ سیکھتا ہے، اور پھر جب اس کے شاگرد آتے ہیں تو وہ شاگرد اپنے چند مہینوں کے بعد ہی وہ شاگرد استاد بن بیٹھا ہے، اس جیسا استاد تو پھر پورے شہر میں کوئی نہیں ملتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے سسٹمز کے تحت زندگی گزارنا ترک کر دیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اللہ نے ہر جگہ ایک نظام رکھا ہے۔ پھر پہلی مثال اس کی انہوں نے یہ دی کہ اگر آپ درختوں پر غور کریں، اب یہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے، تو درختوں سے شروع کرتے ہیں
پھر اس کے بعد حیوانات پہ آتے ہیں، حیوانات کے بعد پھر انسانوں پہ بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم درختوں پر غور کرو تو ہر درخت اس کے اپنے کچھ اوراق، اپنے اس کے پتے ہیں، اس کے اپنے پھول ہیں، اس پر جو پھل پڑتے ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ ساری کیفیات ایسی ہیں جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور اپنے ذائقے یعنی زبان سے چکھ سکتا ہے۔ مثلاً آم کا درخت دیکھیے تو اس کے پتے کچھ اور نوعیت کے ہیں، اگر آپ انگور کی بیل دیکھیں اس کے پتے کچھ اور نوعیت کے ہیں، اسی طرح مالٹے کا درخت دیکھیں تو اس کے پتے کچھ اور نوعیت کے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھنے میں پتہ چل جائے کہ درخت کون سا ہے، اور یہ بھی اس وقت ہوا کرتا تھا جب مسلمانوں کے بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، اور مسلمان اس زندگی میں چیزوں کو سیوکس جسے کہتے ہیں اس میں تھا۔ جب سیوکس آپ نے نکال ہی دی تو اب جو بچہ اچھا خاصا پڑھا لکھا بظاہر او لیول اور اے لیول میں ٹاپ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ اسے مارکیٹ میں لے جائیں اور اسے کہیں کہ گندم ہے یا مکئی ہے تو اسے فرق کرنا دشوار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مکئی کس کو کہتے ہیں، کہ یہ بھٹے کیا ہوتے ہیں، وہ پھر سوچتا ہے کہ بھٹے کیا ہوتے ہیں۔ آپ اسے کہیے کہ یہ دلیا کون سا ہے، ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ گندم پسی ہوئی ہے یا کیا چیز، اس لیے کہ سیوکس تو پڑھانی چھوڑ دی نا، اور بچے کو تعلیم دینی بھی چھوڑ دی۔ دیسی گھی کا پراٹھا اسے کھلا دے تو بیچارہ کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے دیسی گھی کیسے سے تو بو آتی ہے، دودھ نہیں پی سکتا اس لیے کہ اسے دوسرے سے بھی بو آتی ہے۔ اب یہ سارا سیٹ اپ جو چینج ہوا ہے، اس سیٹ اپ کے چینج ہونے کی وجہ سے وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جو لوگ دیسی گھی کھاتے تھے یا جو لوگ اچھا گوشت کھاتے تھے، اچھی خوراک کھاتے تھے، ان میں قدرتی طور پر وہ نشو و نما کے طور پہ وہ چیزیں پیدا ہوتی تھیں جو کہ خود بہادری کے لیے مطلوب ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑ بھی سکتے تھے، وہ 10 گھنٹے کھڑے بھی ہو سکتے تھے، وہ ڈیوٹی بھی دے سکتے تھے، وہ نفل پڑھنے پہ آتے تھے تو 100 نفل بھی پڑھ سکتے تھے۔ اب اس کے لیے فرض نماز تو خیر یعنی وہ ادا کرنی مشکل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حال ہوتا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں جب 22-25 سال کا لڑکا یہ کہتا ہے میرے کمر میں تکلیف ہو گئی، کمر میں درد ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کرتے کیا ہے کہ کمر میں درد ہو گیا اور اٹھ نہیں سکتے، اور گھٹنے اور جو ہی عمر 40-50 کی ہوئی بس پھر ساری چیزیں بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ سیٹ اپ سارا آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا، اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اب آنا شروع ہوئے ہیں نسل کے بعد۔ اب جس نے دیسی گھی کا پراٹھا کھایا ہو اور دودھ اور لسی پی ہوئی ہو، اس کی اٹھان، اس کی سوچ، اور جو برگرز کھاتا ہے ان کی سوچ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق پڑ جاتا ہے، نشو و نما میں فرق پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ ہے تو ایسی عجیب بات، لیکن آپ سے کیا عرض کریں، وہ وقت تھا جب اندر بتاتا تھا اس کا کہ تم مرد ہو، جوان ہو گئے ہو، اور طاقت تھی جو اندر سے بولتی تھی۔ اور اب اس کی شادی بھی ہو جائے جسے گولیوں کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ کیسا جوان ہے، اور کیسا اس لیے کہ بنیادی طور پر سیٹ اپ سارا چینج کر دیا نا۔ اس چینج کرنے کے اثرات بغیر سوچے سمجھے کہ آئندہ نسلوں پر کیا پڑیں گے، ان میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے لیے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، گھنٹہ پر بیٹھ کے کسی کی تقریر سننا اور پیدل چلنا، یہ سب کی سب چیزیں نکلتی چلی گئیں۔ بنیادی طور پر وجہ یہ ہو گئی کہ ان دو بچوں کو وہ سیوکس کی جو چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم درختوں پر غور کرو تو کھجور کا پتا، آم کا پتا، انگور کا پتا یہ الگ ہے۔ آپ کسی بچے کے سامنے رکھ لیجئے جو او لیول اور اے لیول کے ہیں، اس کے ادھر اس میں فرق کرو کہ یہ انگور کی بیل کا کون سا پتا ہے اور آم کا کون سا پتا ہے۔ مشکل سے ہی شاید 10-15% ایسے لوگ مل جائیں، وگرنہ وہ چیز اس لیے جو معاشرے سے ختم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں ہوتے تھے باغات بڑے بڑے، مسلمان عام طور پہ باغات لگاتے تھے بڑے بڑے، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں باغات جو تھے قبرستان بھی ہوا کرتے تھے، لوگ باغ لگاتے تھے اور کہتے میاں میری قبر باغ میں کہیں کر دینا۔ وجہ اس کی یہ کہ چاروں طرف درخت ہوں گے، گھاس ہوگی، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو قبر میں خدا کے ذکر کے ساتھ مجھے ان سے مناسبت رہے گی، یہ حکمت ہوتی تھی۔ اب وہ نہ باغ رہے نہ وہ چیزیں رہیں، تو پورا سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص شکل ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے۔ جب ذائقے بھی اپنے ہوتے ہیں تو ذائقہ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ آم کا ذائقہ الگ ہے، انگور کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ بتا دے گا۔
اس کے اگر کوئی آدمی نابینا بھی ہے تو جب وہ چکھے گا چیز کو تو ذائقے کی بنا پر وہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذائقہ، شکلیں اور پتے یہ ہر ایک کے الگ الگ ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے پھل ہوتے ہیں۔ تو دیکھو اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دانہ، یہ پھل کس نوع سے تعلق رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نوع اس کی پھلوں کی ہے، پھلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی نوع ایسی بھی ہے جو انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جنگل میں کئی ایک پھل اگتے ہیں، انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ نوع اس طرح کی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نہیں کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوع پسند تھی، مثلاً یہ کہ جتنی یہ فیملی ہے پوری، جس میں کدو ہیں، کھیرے ہیں، ترے ہیں، یہ پوری نوع، یہ پوری فیملی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں پسند فرماتے تھے، کھاتے تھے، یہاں تک کہ بڑی خوشی سے اپنے گھر میں ان کے پکتی بھی تھی۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مجھے میری والدہ نے ایک چنگیر میں ترے اور کھیرے رکھ کے دیے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، وہ خوش ہوں گے اس کو دیکھ کے، کھاتے ہیں، ان کا معمول ہے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، بڑے خوش ہوئے، اور وہ طبیعت جو تھی اصل میں سخاوت کی وہ تو تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روکا اور کہتی ہیں میں چھوٹی سی تھی اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر سونا اس چنگیر میں بھرا، کہیں سے آیا ہوا تھا، اور مجھے وہ سونے کی چنگیر واپس کی تو میں اپنی والدہ کو دینا سے زیور بنا دیا۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کی پوتی کہتی ہیں یا ان کی نواسی کہتی ہیں، یہ آیا ان کے حالات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے لیے اور میری خالہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوڑیاں بھجوائیں کانٹوں کی، اور فرمایا تمہاری والدہ کے لیے اور ایک تمہاری والدہ کی بہن یعنی خالہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تحفے تحائف کی چیزیں دینے کا معمول تھا، تو وہ جو چیز لے کے آئی تھی تحفے میں، وہ ایک خاص فیملی ہے، اس کی سبزیاں تھیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سب کی سب چیزیں یہ اس کے ساتھ چمٹی بھی ہیں نو کے ساتھ۔ چمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس میں کانٹے لگتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کانٹوں کے بغیر یہ آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ گوبھی کا پھول ہے، اس کے ساتھ اس کے ڈنڈکر لگتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ پھول ایسا اور گوبھی کا اور ڈنڈکر نہ، وہ اس فیملی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں گوبھی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بند گوبھی ہے اور اس بند گوبھی میں جو پتے ہیں اس کی بجائے وہ ایسے سالڈ چیز بن جائے جیسے شلغم ہے، جیسے کوئی اور چیز ہے، نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز جو خدا نے ان میں رکھی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے اس کی مثال انہوں نے دی، اور ان کا کھجور کے درخت پہ غور کرو کہ کھجور کا درخت اپنے خواص ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کھاؤں تو میں کھجوریں، لیکن ذائقہ آم کا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بات وہ ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں، لیکن مسلمانوں نے ایسے کیا ہے، مسلمانوں نے ایسے بھی کیا ہے کہ ایک ہی درخت میں 4 قسم کے پھل پیدا کر لیتے تھے۔ ایک طرف اس کے کھجوریں لگتی تھی اور دوسری طرف اس کے آم لگتے تھے، تیسری طرف کوئی اور چیز اور چوتھی طرف کوئی اور چیز۔ وہ پیوندکاری جو مسلمان مالی کیا کرتے تھے وہ ایک ہی درخت میں 4 قسم کی چیزیں پیدا کر دیتے۔ یہ تو لکھنؤ میں، ملیح آباد میں، گرد و نواح میں جو باغات مسلمانوں کے تھے اس میں وہ پیوندکاری کرتے تھے، لیکن یہ تو خیر ایک ٹیکنیک ہے جو انسان کرتا ہے۔ باقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو کھجوریں ہیں وہ جب پیدا ہوں گی تو پتے بھی ویسے ہی ہوں گے، اس کا درخت بھی ویسے کا ویسے ہی بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نوع ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، تو ایک چیز نوع کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نوع میں جو خواص ہوتے ہیں ہر آدمی اس تک پہنچ نہیں سکتا، ہاں کوئی بہت غور کرنے والا ہو اور پڑھا لکھا ہو تو اسے پتا چل سکتا ہے۔ مثلا آم ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس آم کے کھانے سے کسی آدمی کی شوگر کم ہوگی زیادہ ہوگی، کتنا آم کھانے کی اجازت ہے کتنا نہیں۔ ایک عام آدمی اس کو جج نہیں کر سکتا۔ عام آدمی کو ممکن ہے شوگر ہو پھر بھی وہ آم کھاتا رہے، اسے پتہ ہی نہ چلے، اور آخری درجے میں جا کر پتا چلے کہ یہ چیز ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ نو کے خواص جاننا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یاقوت کی انہوں نے مثال دی، فرماتے ہیں کہ یاقوت ایسا پتھر ہے جو کوئی انسان اسے اپنے پاس رکھے گا، اس انسان کو تفریح اور تشجیع دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس پتھر کے کچھ خواص ہیں، یہاں سے مسئلہ ملتا جلتا علم نجوم کی طرف چلا جاتا ہے کہ پتھروں میں خواص پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے حضرات اس بات کے قائل رہے ہیں کہ پتھروں میں خواص پائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو نہیں جانتا کہ کیا خاصیت اس کی ہوتی ہے، لیکن پتھروں میں خواص پائے جاتے ہیں۔ ہیرا ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو راس نہ آئے تو آدمی قتل ہو جاتا ہے، اور یا پھر اگر سلطنت ہو تو سلطنت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو یاقوت کی مثال دی ہے، یہ سب لوگ علم نجوم کو پڑھے پڑھائے ہوئے تھے۔ علم نجوم مسلمانوں میں پڑھایا جاتا تھا، وہ پورے کا پورا مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں کیریکولم تھا، اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، موسموں کی تبدیلیاں پڑھائی جاتی تھیں، زمین کے آثار اور خواص پڑھائے جاتے تھے، پتھر پڑھائے جاتے تھے، ستاروں کی چالیں پڑھائی جاتی تھی، لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ اس ستارے کے اس طرح موو کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے زیادہ ماہر مغلوں میں ہمایوں بادشاہ اس جیسا ان چیزوں کا ماہر شاید کوئی اور نہیں تھا۔ یہ چیز اپنے والد سے لی تھی۔ بابر بادشاہ جو تھے ان کو بڑی مہارت تھی، لیکن ہمایوں اس میدان میں ان سے بھی آگے بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ اس کا انتقال بھی ہوا ہے تو ہمایوں نے اپنی سلطنت کے سارے لوگوں کو دلی میں جمع کیا، بڑے بڑے اچھے علم نجوم کے جاننے والوں کو، اور اس نے کہا کہ مشتری ستارہ جو ہے اس میں سرخی بھی کچھ کچھ پائی جاتی ہے، اور یہ آج شام کو مغرب کی نماز کے اتنے دیر کے بعد طلوع ہوگا، اور اس کی طلوع کو دیکھنا ہے کہ یہ ستارہ آسمان میں کس جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اور ہمایوں نے ایک آلہ ایجاد کیا، اس کے ذریعے وہ پیمائش کرتا تھا کہ مریخ میں اور مشتری میں آپس میں کتنا فاصلہ ہے، سورج میں اور چاند میں کتنا فاصلہ ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس ڈگری پہ چلتا ہے تو اس ڈگری تک پہنچنے کے لیے اسے کتنا وقت چاہیے، اس کو کہتے تھے کرہ ارض۔ آپ نے نام سنا ہوگا، کرہ سیارے کو بھی کہتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ کرہ جو ہے یہ بچڑے کو بھی کہتے ہیں، گائے کا بچہ۔ تو اپنی جلاوطنی کے زمانے میں شوق تو اس کا یہی تھا، اور جلاوطنی بھی بھائیوں کے سبب ہوئی۔ اس کے بھائی اگر اچھے ہوتے تو یہ آدمی بہت بڑا تھا، اور محبت اسے بہت تھی اپنے بھائیوں سے، اس لیے ایک بھائی نے خرابی کی، دوسرے بھائی نے خرابی کی، جب اس نے بالکل فتح کر دیا ایک مرتبہ کابل کو، اور قریب تھا کہ قلعے میں فوج گھس جائے، تو اکبر جو اس کا بیٹا تھا اس کو لا کے انہوں نے تحصیل پہ کھڑا کر دیا کہ اب اگر تم تیر چلاؤ گے تو بیٹے کو لگیں گے۔ ہمایوں نے سر پیٹ دیا، چچا کے پاس چھوڑ گیا تھا لیکن اب کیا کر سکتا تھا، خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمایوں بادشاہ جو تھا اس کو اپنی جلاوطنی کے دور میں بھی بڑا عزیز تھا یہ مشغلہ کہ ستاروں کو دیکھتا رہتا تھا، ناپتا رہتا تھا، علم تھا پورا۔ تو ایک دن رات کو نیند نہیں آئی، خیمے سے نکلا اور سپاہی کو کہا کہ کوئی کرہ لاؤ۔ اس زمانے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان چیزوں کے کہ لوگ اپنے گھروں میں کرے رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ اس ڈگری پہ چاند چلتا ہے، اس ڈگری پہ سورج جاتا ہے، اور کتنا وہ فاصلہ طے کرتا ہے، 48 منزلیں یا 28 منزلیں اس کی کتنی پوری ہوتی ہیں، چاند کتنے گھنٹے کے لیے طلوع ہوتا ہے، اگلے دن اس کا وقت کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارا ایک علم تھا جو مسلمان بچے پڑھتے تھے، تو سپاہی بیچارہ نہیں پڑھتا۔ تو کرہ بچڑے کو بھی کہتے ہیں اور کرہ اس آلے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ اس نے کرہ منگوایا کہ لے آؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وقت گزر گیا تو دیکھا باہر سے گائے کے بچوں کی آواز آ رہی ہے، تو ہمایوں نکلا باہر تو بچڑے ہی بچڑے کھڑے تھے، ہنسا اور چپ کر کے واپس چلا گیا۔ اور لکھتا ہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کرہ لے آؤ آلہ، اور اس نے گائے کے بچے بہت، اس کا شہر میں اس وقت یہی مل سکے ہیں تو لہٰذا آپ کے لیے پکڑ کے لے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا واپس کراؤ جہاں سے لائے ہو۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں اس علم میں یہ ایک علم کی شاخ تھی کہ کس آدمی کے لیے کون سا پتھر درست ہے۔ منع کر دیا متاخرین نے آپ اس چیز کو، منع اس لیے کیا کہ پہلے لوگوں کے ایمان بڑے مضبوط تھے، ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود
اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، یہ اللہ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں اثر آ سکتا ہے، خدا نہ رکھنا چاہے تو نہیں ہوتا۔ بابر بادشاہ میدان جنگ میں کھڑا ہے اور فوج بددل ہو گئی پانی پت کی جنگ میں۔ بابر نے کہا فوجوں کو کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ ایک نجومی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے دن جنگ نہیں کرنی چاہیے، بابر کا ستارہ گردش میں ہے اور شکست ہو جائے گی۔ ذہین آدمی تھا نا، اس نے کہا بلاؤ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کمانڈرز ہیں ان کو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نجومی نے کہا۔ اس نے کہا بلاؤ نجومی، سب کے سامنے اس نے کہا اچھا بھائی یہ تمہاری پیشن گوئی میرے بارے میں کہ بابر شکست کھا جائے گا، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کوئی میں نجوم میں یہ بھی لکھا ہے۔ اس نے کہا جی میں اتنے سال زندہ رہوں گا۔ تو بابر نے اشارہ کیا اس کی گردن اڑا دو۔ جب گردن زمین پہ آئی تو اس نے کہا یہ ہے اس پیشن گوئی کی حقیقت، اپنی زندگی کے بارے میں جو نہیں جانتا وہ میری شکست کے بارے میں کہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب چپ ہو گئے سارے، بابر لڑا بھی اور جیتا بھی۔ جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان والوں نے 12,000 افراد کے ذریعے اس نے ہندوستان فتح کر لیا اور مغلوں کی اتنی بڑی سلطنت کی بنا ڈالی۔ وجہ یہ تھی کہ ہندوستان والوں نے توپ ایسی نہیں دیکھی تھی، اور بابر بادشاہ نے عثمانی سلطنت ترکوں سے پیسے دے کے توپیں خرید لی تھی، اور توپ جب چلی ہے تو حیران رہ گئے ہندو راجا کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ فوجیں نہیں ٹھہر سکیں، اس لیے لیٹسٹ اکوپمنٹس جو تھے وہ لڑائی میں فیصلہ کن کردار انہوں نے ادا کیا، اور ہندوستان ہمیشہ کے لیے یا بہت لمبی مدت کے لیے مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، وگرنہ کفرستان تھا، ظاہر ہے کہ یہاں کفر تھا۔ تو اسی طرح وہ لوگ جب پڑھتے تھے ان کے خواص، اب ہیرے کے خواص انہوں نے لکھے ہیں، یاقوت کے خواص لکھے ہیں، اسی طرح انہوں نے مریخ سیارے میں جو سرخی پائی جاتی ہے اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ بابر کو یہ تو چیزیں علم کی ہیں۔ اب اگر اس کو تمثیل میں جا کر دیکھیں، ڈرامائی انداز میں مولانا روم لکھتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال لکھتے ہیں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں نا کہ میرے شیخ پیر و مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر گئے، مریخ ستارے پر لے کے گئے، پھر زحل میں لے کے گئے، پھر فلاں جگہ لے کے گئے، پھر فلاں جگہ لے کے گئے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف میں لکھا ہے کہ میں نے مریخ ستارے میں دیکھا ایسی ایسی مخلوق تھی، یہ اس کی حکومتیں تھی، پلس ریل وغیرہ گزر ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایسی مخلوق پائی جاتی تھی۔ یہ سب کی سب چیزیں مسلمان پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اسی بنیاد پر وہ ایسے ادارے قائم کرتے تھے جیسے ناسا ہے نا امریکہ میں، اس جیسے ادارے کو قائم کرتے تھے، بڑی بڑی ٹیلیسکوپس بناتے تھے، دور دور تک دیکھ کے حالات لکھتے تھے کہ فلاں وقت میں یہ دیکھا گیا ہے، فلاں وقت میں یہ دیکھا گیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے جتنے یہ کام کیے تھے وہ عربک میں تھے، پھر پرشین میں تھے۔ تو جب عربی اور فارسی پڑھنا ہی چھوڑ دی تو پتہ کیا چلے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور کتابیں کس کس نے لکھی ہیں۔ ستارے، علامات، نجوم، سمندروں کا سفر، یہ سارا ایک علم تھا۔ اور پھر ستاروں سے جو شکلیں بنتی آسمان میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان شکلوں کو نہیں جانتا وہ قرآن کریم کی تفسیر پوری طرح نہیں سمجھتا۔ والخنس والجوار الخنس، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ستارے جو پلٹتے ہیں، جو پیچھے ہیں، یہ ستارے پلٹنا اور پیچھے جانا ان کا یہ پوری آسمان میں ایک شکل بناتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ شہروں میں ستارے نظر نہیں آتے، روشنی اتنی ہے، جگمگ اتنی ہے، آبادی اتنی کنجسٹڈ ہو گئی ہے کہ ایک آدمی جو کھلے میدان میں کسی گاؤں میں رہتا ہے اس سے پوچھیے رات کو کبھی وہ کھلی چارپائی پہ کھلی فضا میں چارپائی بچھاتا ہے تو کیسا جگمگ آسمان نظر آتا ہے، وہ ستارے دیکھ سکتا ہے، وہ کچھ بتا سکتا ہے اگر اس کو علم ہو۔ یہی حال یہاں کا ہے کہ یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے لوگ علم نجوم کے ماہر، اسی لیے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اعمال لکھتے ہیں کہ یہ عمل کرنا چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، کہیں وہ لکھتے ہیں کہ چاند جب اس منزل پر پہنچے تو اس وقت یہ عمل کرو، سورج جب اس منزل پر پہنچے تو یہ عمل کرو، یہ فلاں برج کو جب فتح کر رہا ہو تو اس وقت یہ پڑھنے سے نفع ہوگا۔ اب نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ کتابیں نہیں، اب سارے کا سارا علم، انگریز اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کوئی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا قیامت تک بھی جو انہوں نے کیا۔ اور وہ سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ علم اور معاش کو آپس میں جوڑ دیا، جان چھوڑی، پڑھو ہی وہ جس سے پیسہ کما سکتے۔